ناظرین، رسول اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا تو وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اور مزید رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ علم کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 اجزاء حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہیں، باقی 1 اجزاء کائنات کے جتنے بھی عالم ہیں ان کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا یا جب بھی کوئی اسلام پر مشکل وقت آیا، یہودی اور عیسائی بڑے بڑے سوال لے کر آئے تو بڑے بڑے علم کے دعوے دار اور بادشاہ ان سوالوں کے سامنے عاجز ہو گئے، پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایک سائل نے حضرت علی سے کیسے کیسے مشکل سوال کیے اور پھر مولا کائنات نے اس کو جواب دیے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سائل نے پوچھا کہ بکری کی دم چھوٹی کیوں ہے جو اس کی شرمگاہ کو نہیں چھپاتی؟ آپ نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام نے بکری کو اپنی کشتی میں داخل کرنا چاہا تو اس نے نافرمانی کی تو اس بکری کو دھکا دیا جس سے اس کی دم ٹوٹ گئی۔ اور دمبی کی دم شرمگاہ کو چھپاتی ہے کیونکہ دمبی نے کشتی پر سوار ہونے میں جلدی کی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کی دم موٹی ہو گئی۔ سائل نے پوچھا کہ براق کی کنیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو حزال۔ سائل نے پوچھا تبا کو تبا کیوں کہا گیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ غلام کاتب تھا، یعنی وہ اپنے مالک کے لیے لکھتا تھا، اور جب وہ لکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ بسم اللہ الذی خلق سبحا وریحا، تو بادشاہ نے یعنی کہ اس کے مالک نے کہا کہ لکھو اور گرج چمک کے فرشتے کے نام سے ابتدا کرو، تو اس غلام نے کہا میں کسی کے نام پر ابتدا نہ کروں گا بلکہ صرف اسم الہی سے شروع کروں گا اور پھر تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ بس اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بادشاہ نے اس غلام کو ملک عطا کر دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کو تباہ کہنے لگے۔ سائل نے پوچھا کہ اہل جنت کا کلام کس زبان میں ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کا کلام عربی زبان میں ہوگا۔ سائل نے پوچھا اہل جہنم کا کلام کس زبان میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ مجوسی زبان میں بات کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا 4 قسم کے لوگ مختلف طریقوں سے نیند کرتے ہیں۔ انبیاء پشت کے بل سوتے ہیں اور ان کی آنکھیں کبھی نہیں سوتی، ہر وقت وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ مومن دائیں پہلو پر سوتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے سوتے ہیں۔ بادشاہ اور ان کی اولادیں بائیں پہلو پر سوتی ہیں تاکہ ہمیشہ کھاتے رہیں۔ شیاطین اور ان کے حامی پاگل اور بیماری والے منہ کے بل سوتے ہیں۔ اور پھر ایک شخص اٹھا اور کہا کہ یا امیر المومنین ہمیں بدھ کے دن کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا جو مہینے کا آخری بدھ ہے وہ سخت ہوتا ہے کیونکہ اس دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، اور اسی دن فرعون کو خدا نے غرق کیا، اور اسی دن خدا نے بلند مرتبے کو پست مرتبہ کر دیا، اور اسی دن قوم عاد پر آندھی کا عذاب نازل کیا گیا، اسی دن نمرود پر مچھر مسلط ہوا، اسی دن فرعون نے موسیٰ کو طلب کیا تاکہ قتل کر دے، اسی دن فرعونیوں پر چھت گر گئی، اسی دن فرعون نے ایک بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسی دن بیت المقدس کو گرایا گیا، اسی دن جناب سلیمان بن داؤد کی مسجد جلائی گئی، اسی دن یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا گیا، اور اسی دن قوم فرعون پر پہلا عذاب نازل ہوا، اسی دن قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اسی دن حضرت ایوب کے اموال اور اولاد ختم ہو گئے، اسی دن یوسف قید ہوئے، اسی دن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، اسی دن سور پھونکی جائے گی، اسی دن ناقہ صالح کو زخمی کیا گیا، اسی دن پتھروں کی بارش آئی، اسی دن نبی اکرم کا چہرہ زخمی ہوا، حضرت کے دندے مبارک مجروح ہوئے۔ سائل نے حضرت سے ایام کے بارے میں پوچھا کہ ان میں کون سے اعمال جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا ہفتے کا دن یوم مکروہ فریب ہے، اتوار کا دن کاشت اور بنیاد رکھنے کا دن ہے، پیر سفر اور تلاش کا دن ہے، منگل جنگ کرنے اور خون بہانے کا دن ہے، بدھ کا دن سوم جس میں لوگ قیاس ارائی کرتے ہیں، جمعرات کا دن امراء کے پاس جا کر اپنی حاجت لینے کا ہے، اور جمعے کا دن تقریر خطاب اور نکاح کا دن ہے۔